جو ایک ٹریڈر کرتا ہے وہ تمام قسم کی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہوں جو ایک ٹریڈر کے ساتھ دنیا بھر میں معروف ہیں، تو اس کا امکان ہے۔ میں چونکہ یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر فتوے کا مسئلہ آتا ہے، فتوے میں آپ کو معلوم ہے کسی چیز کی ظاہری شکل کو فتوے کی بنیاد بنایا جاتا ہے، تو اگر آپ اس کے پیس میل ارینجمنٹس کے ذریعے سے ایک ایک کر کے اس کی آپ الگ الگ کسی چیز کا فتویٰ لیں گے تو وہ فتوے میں ہو سکتا ہے جواز مل جائے، لیکن اگر آپ پورے کانٹریکٹ کو ایز اے ہول سامنے رکھ کر جو ہے بات پوچھیں گے تو وہ کہیں گے نہیں بھائی یہ تو تم جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں جو بے احتیاطی ہو رہی ہے اس میں جہاں اگر قصور بینکرز کا ہے کہ انہوں نے اس کو جو ہے ایسی چیزوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا جو درست نہیں تھی، تو وہی قصور ان لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے اس راستے پر لگایا بینکوں کو، اس لیے کہ بینکوں کو یہ راستہ دکھانے سے پہلے لازم تھا کہ بینکوں کو بتایا جاتا کہ یہ آپ کا یہ عمل جو ہے یہ اس صورت میں جائز ہے اگر آپ اس ٹریڈنگ کی تمام ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہوئے کام کریں، تب تو وہ اس کے اندر کوئی جواز کا امکان نکلتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو جو ہے وہ شیئر نہیں کرنا چاہ رہے تو میں کروڈ سی مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی خواہش کی تسکین کے لیے جو ہے بدکاری کرتا ہو اور اسے جو ہے راستہ بتایا جائے بھی اللہ نے یہ ایک راستہ رکھا ہے شریعت کے اندر یہ چیز جائز ہے، اس میں تم یہ کرو عقد کرو اور پھر ذمہ داری لو اور پھر جو ہے اپنی جو بھی خواہش ہے اسے پورا کرو، اس کے بجائے اسے کہا جائے کہ اسی طرح سے معاملات چلیں گے، تم صرف یہ کرو کہ ایک دفعہ عقد کر لو اور پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لینا، ذمہ داری لینے کی کیا ضرورت ہے۔ یہاں پر معاملہ بھی بدقسمتی سے ایسا ہی ہو رہا ہے، وہ ذمہ داری کی طرف راستہ دکھانے کے بجائے اس معاملے کے اندر جو ہے یہ راستہ دکھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ اس میں فارم پوری ہو گئی ہے، ظاہر میں ایک شکل پوری ہو گئی ہے لہذا آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں میں بھی عرض کر دوں کہ بہت سے بینکس ہیں ان کے لوگ آتے ہیں مجھ سے گفتگو کرتے ہیں بعض دفعہ، اور جب میں ان کے سامنے ساری صورتحال رکھتا ہوں وہ سمجھتے ہیں مانتے بھی ہیں، اور بحمداللہ مجھے ایک صاحب نے ایک وفد نے آ کر ان کے ایک بینکرز کے ایک وفد نے آ کے بتایا کہ جو سب سے زیادہ مسئلہ ہمیں بھی نظر آیا وہ اسی میں ہے اور ہم نے مرابحہ فائنانسنگ چھوڑ دی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات سے، حالانکہ انہوں نے دکھا دیا کہ اس کے لیے یہ فتویٰ ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر یہ قانونی تقاضا پورا کر لیا جائے تو آپ کا یہ کام درست ہے۔ تو حضرات یہ جو تھرڈ موڈ ہے یعنی ٹریڈنگ بیسڈ، اس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موڈ بینکرز کے لیے نہیں کھلا، بینک کے لیے نہیں کھلا، اس لیے کہ جب بھی وہ اس قسم کی ایکٹیویٹی میں آئیں گے وہ اپنے آپ کو اس تمام ذمہ داری کی اس پوزیشن سے نکالنے کی کوشش کریں گے جس کا کہ شریعت نے انہیں پابند کیا ہے۔ ان الخراج بالضمان، یہ ایک اتنا زبردست اصول ہے کہ اگر آپ اس اصول کو اختیار کر لیں اور کاروبار کریں تو کاروبار میں منافع جائز ہے، لیکن اگر اس اصول کو بائی پاس کریں، اور میرے سامنے تو زندہ مثالیں ہیں، بہت سی کمپنیز کے کانٹریکٹس ہیں میرے پاس، انہوں نے کرنا کچھ ہے، کوئی کسی کے لیے جو ایک کمپنی نے دوسری کمپنی کے لیے کنسٹرکشن کرنی ہے، درمیان میں کوئی اسلامک بینک آ جاتا ہے اور وہ اس میں فائنانسنگ دے رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم آپ سے مرابحہ کرتے ہیں، کمپنی والے آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں جی کہ وہ ہم نے ان کے لیے کنسٹرکشن کرنی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے مرابحہ کر لیتے ہیں، تو کیا اس میں مرابحہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ مرابحہ تو ایک سیل کانٹریکٹ ہے، اس میں کوئی سیل انوالوڈ ہے؟ جی سیل انوالوڈ تو نہیں ہے، تو پھر کیسے مرابحہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تو سیل پرچیز کا ایک کام ہے۔ اب جو انہوں نے کانٹریکٹ دکھایا کہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے، واقعہ یہ کہ انسان جو ہے اس کی جزیات کو میں اس وقت بیان نہیں کرنا چاہتا کہ کس کس طریقے سے آپ جو ہے وہ شریعت کو جو ہے وائلیٹ کرنے کی کوشش کر۔ تو اس حوالے سے میری اس وقت کی یعنی اس بات کا جو ہے وہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ یہ آپشن اگر آپ ادھر کھول دیتے ہیں تو پھر اس کے اندر بہت سے فسادات ہیں، اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ بینک جو ہے وہ اپنی ان ایکٹیویٹیز کو اس راستے پر لائے، لہذا اس سے جو ہے بچے۔ تو پرائمریلی جو ان کے سامنے آپشنز اگر ہیں تو وہ یا تو وہ ہیں جس میں پارٹیسپیٹری بنیادوں پر، شراکتی بنیادوں کے اوپر فائنانسنگ ہے، اور یا وہ ہیں جس کے اندر کسی چیز کو اون کر کے اس کی تمام ذمہ داری لے کر اور اجارے کے ذریعے سے اگر کچھ لوگوں کے پیسے کو جو ہے وہ لگا دیا جائے اور اس میں جو منافع آئے وہ بینک اپنے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے اور وہ اپنے ڈپازٹرز کے لیے بھی کر سکتا ہے، تو یہ بھی ایک صورت ہے۔ یعنی مرابحہ فائنانسنگ کے حوالے سے میں اس کے اوپر سوچتا رہا کہ اس میں بہت سے اعتراضات وارد کیے جا سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا آتھینٹک اعتراض بھی ہونا چاہیے جس کی سند جو ہے وہ پیچھے ملتی ہو۔ میں نے موطا امام مالک کا بھی اس حوالے سے جو ہے وہ مطالعہ شروع کیا تو میرے سامنے ایک بہت دلچسپ کیس آیا، یہ اسی سے میں آپ کو جو ہے اقتباس پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ اس کی گویا روایت ہے۔ عن مالک انہ بلغہ ان رجلا اراد ان یبتاع طعاما من رجل الى اجل
حضرت مالک سے گویا یہ روایت ہے کہ انہیں یہ معاملہ، انہیں یہ خبر ہوئی، انہیں یہ بات پتہ لگی کہ ایک شخص ہے جو کہ ایک دوسرے شخص سے ایک مدت کی اوپر جو ہے کچھ خریدنا چاہتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء، یعنی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ ادائیگی بعد میں کرے گا اور ابھی وہ خریدنا چاہتا ہے تو ادھار پر خریدنا چاہتا ہے۔ فَذَهَبَ بِهِ الرَّجُلُ الَّذِي يُرِيدُ أَن يَبِيعَهُ الطَّعَامَ إِلَى السُّوقِ، تو وہ شخص جو اسے وہ کھانا بیچنا چاہتا تھا، وہ چیز ادھار پر بیچنا چاہ رہا تھا، وہ اسے لے کر بازار کی طرف چلا گیا۔ فَجَعَلَ يُرِيهِ الصَّبْرَ وَيَقُولُ لَهُ مِنْ أَيِّهَا تُحِبُّ، اور وہاں جا کر وہ دکھانے لگا اسے وہ بورے جو جس میں وہ کھانا اناج وغیرہ پڑا تھا، اسے دکھانے لگا، اسے کہنے لگا اچھا بتاؤ کون سا میں تمہیں خریدوا دوں۔ فقال المبتاع تبیعنی ما لیس عندک، تو اب جو خریدار تھا جس نے ادھار پر خریدنا تھا وہ اسے کہنے لگا کہ کیا تم مجھے وہ چیز بیچنا چاہ رہے ہو جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ میں تو تم سے بات کر رہا تھا، تمہارے پاس ہوتی تم مجھے بیچ دیتے، تم مجھے لے جا رہے ہو بازار میں اور وہاں بورے دکھا رہے ہو کسی اور کی دکان پہ کھڑے ہو کر اور کہتے ہو میں تمہیں کون سا خرید دوں، تو تم مجھے ایک ایسی چیز دینا چاہتے ہو جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ گویا یہ وہی کیس ہو گیا کہ مارکیٹ میں چیزیں تو اویلیبل ہے نقد پر، لیکن درمیان میں ایک شخص جو ہے فائنانسنگ لے کر آ گیا یا ایک ادارہ لے کر آ گیا کہ میں تمہیں خریدوا دیتا ہوں۔ فَأَتَيَا عَبْدَ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ، تو وہ دونوں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، تو یہ ان دونوں نے اس بات کا جو ہے ان کے سامنے ذکر کیا۔ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ لِلْمُبْتَاعِ لَا تَبِعْ مِنْهُ، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خریدار سے کہا اس سے مت خریدو، ما لیس عنده، جو اس کے پاس نہیں ہے وہ چیز اس سے مت خریدو۔ وقال للبائع لا تبع ما لیس عندک، اور بیچنے والے سے بھی کہا کہ مت بیچو وہ چیز جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ تم جا کر بازار سے گویا اب دیکھ کر کہ ایک پراسپیکٹو کینڈیڈیٹ موجود ہے، اسے ادھار کی ضرورت ہے، تم اسے لے کر دینا چاہتے ہو، اسے مت بیچو یہ چیز۔ یہ گویا بیع جو ہے دونوں کی درست نہیں ہے۔ تو حضرات یہ چند باتیں تھیں جو میں آج کل جو بھی آپشنز اویلیبل ہوتی ہیں، ایسی آپشنز جو کہ جس کے ذریعے سے ایک بینک، ایک مالیاتی ادارہ لوگوں کے فنڈ کو جمع کر کے، پیسے کو جمع کر کے اور اسے پھر آگے کاروبار میں لگا سکتا ہے، اس میں کون سی آپشنز اویلیبل ہیں، کون سی نہیں ہیں، کن سے اوائڈ کرنا چاہیے، ان کا ایک میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب ان کی فائن ڈیٹیلز کیا ہیں کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں کوئی ریمارکس اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ ہر کیس کو اس کی ڈیٹیلز کے ساتھ دیکھ کر ایڈریس کرنا پڑتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے، خارج میں اس کا ظہور کیسے ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس شریعت میں اس کے لیے کیا دلائل ہیں، اور کیا جو ہے پیچھے ہمارے پاس جو ہے قال اللہ اور قال رسول کے ذریعے جو پیغام میسج موجود ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنی جو بات کہنا چاہتا تھا وہ آپ کے سامنے میں نے کسی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں رکھ دی ہے، اور میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس میں سے جو خیر ہے، جو صحیح بات ہے، اسے آپ کے دلوں میں جو اللہ تعالیٰ بٹھا دے، اور جو اس میں سے میرے سے غلط بات بیان ہو گئی ہے اسے ہمارے ذہنوں سے اور دلوں سے محو کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا شروع میں کہ ایک تو یہ کمرشل بنیادوں پر جو لین دین چاہیے جس کے ذریعے سے بینک کچھ لانگ ٹرم کمائے اور اپنے ڈپازٹرز کو بھی دے۔ اب کچھ اور آپشن، ایک اور آپشن خاص طور پر جس کا نام ہے ٹائم ملٹیپل کاؤنٹر لون، اس کا پورا تفصیل تعارف تو جو فاضل مقرر ہیں وہ خود ہی پیش کر دیں گے، لیکن اس کے بارے میں صرف اتنا جان لیجئے کہ یہ بھی آج کوئی پیش نہیں ہو رہا، کافی دیر پہلے سے اس کا ذکر چل رہا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ زیادہ مقبول نہیں ہو سکا۔ ہم نے محسوس کیا کہ آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا ہے، اس کے مختلف